الہدا انٹرنیشنل والے جو ہیں جناب محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، بڑا اچھا انہوں نے درس کے حوالے سے کام کیا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا نا ٹریک سے ہٹتے بھی رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے کہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ بیان کیا تھا کہ حیض کی حالت میں خواتین قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس پہ ہانگ کانگ سے فون آیا کہ وہاں باقاعدہ میرے اس بیان کے خلاف پمفلٹ بازی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں نام تو نہیں لیا گیا میرا، لیکن ہدف اسی فتوے کو بنایا گیا ہے جو میں نے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے چینل سے یہ بتایا تھا کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت بولو بھائی نہیں کر سکتی۔ تو ان حضرات نے جو الہدا انٹرنیشنل والے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ پر ایک عرب سلفی عالم تھے، ان کے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ مذہب غلط ہے اور عورت حیض کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ تو ابھی بات سے بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا ایک میں بات جلدی سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ اتنا تو میرے پاس اب آج کل وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پر الگ الگ بیٹھ کے کلپ بنواؤں، کیونکہ ہمارے تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کلپوں کے سوا اور بھی زمانے میں غم ہیں ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے، میں جلدی جلدی دلائل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں ان کے دلائل، کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں نا گل ویلے دی تو پھل موسم دا، لمبی بحثیں سننے کے آج کل لوگ عادی نہیں ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے، وہ حدیث ضعیف ہے اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے۔ پہلی دلیل ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسری بات، یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو پاکیزہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، لہذا اس سے یہی مراد لینا کہ باوضو حالت میں، یہ یقینی طور پر آپ مراد نہیں لے سکتے۔ ان کے پمفلٹ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ حالت جنابت میں جو قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، تو حالت حیض کو حالت جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنابت میں اور حیض میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حالت جنابت اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی انسان حالت جنابت میں اپنے اختیار سے آتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں عورت اپنے اختیار سے داخل، وہ قدرت کی طرف سے ہے، لہذا اس میں چھوٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ حیض کا دورانیہ بہت زیادہ، تو حالت جنابت میں تلاوت سے روکنے میں حرج نہیں ہے، حالت حیض میں تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، کیونکہ 6 7 دن چلے گی۔ تیسرا فرق، حالت جنابت کو، یہ تو 2 فرق انہوں نے بیان کیے، ایک میں بھی گریبی لگا دیتا ہوں، ایک اور فرق بھی ہے کہ حالت جنابت کو اپنے اختیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حالت حیض کو اپنے اختیار سے ختم نہیں کیا جا، لہذا جنابت میں جو شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے وہ تلاوت کرنا چاہے تو نہا کے کر لے، جبکہ حیض والی عورت تلاوت کرنا چاہے گی تو وہ بیچاری نہا کے بھی اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، لہذا اسے تلاوت سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے، لہذا حیض کو جنابت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 دلائل سمجھ میں آئے جو اس پمفلیٹ کا کیا ہیں؟ بولنا پڑے گا بھائی، تپا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ پورا گھومتا رہا ہوں میں، بولنا پڑے گا، پہلے بتا دیا میں نے۔ تو یہ 3 دلائل کیا ہیں؟ اس کا خلاصہ۔ لہذا اب جب یہ 3 دلائل آ گئے تو امام ابو حنیفہ گئے، ان کی جو تحقیق گئی وہ کہاں گئی ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں نا کہاں گئی۔ امام شافعی کی کیا تحقیق ہے وہ کہاں گئی، سمجھ لیں، بس خود ہی بول لیا کریں۔ اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، حنابلہ، شوافع کے بڑے بڑے علامے، مجتہدین، مفسرین، سب ایک طرف، اور کچھ چند متعین علماء
وہ بالکل ایک طرف. میں کسی عالم کی توہین نہیں کر رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے نا, اس میں اعتدال کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال درست ہے کہ وہ جو حیض والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے, وہ واقعی ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعی میں بھی مانتا ہوں اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے وہ کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن جمہور امت کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ویسے میں نے JTR پہ جو بیان دیا اس میں نے روایات بھی پیش کی ہیں. ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تحقیق اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو پوری تحقیق کے لیے اس پہ میں ریٹن میں انشاءاللہ ایک فتویٰ لکھ دوں گا. وہ پھر پوری دیکھنی ہو تو وہاں. ابھی تو صرف اس پمفلٹ کا مختصر جواب دے رہا ہوں میں. دوسری دلیل جو یہ دی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا سورہ واقعہ میں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطہرون کی تفسیر میں کیا ہے, اختلاف ہے. اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مطہر سے مراد وہ شخص ہے جو باوضو ہو یا حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہو. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کرے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں آ گیا کہ پاکیزہ حالت میں اسے چھو سکتے ہو, پاکیزہ اس کو چھو سکتے ہیں. تو طہارت کا جو لفظ ہے نا طہارت, یہ اس کا یہ ہے مجمل. اس میں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ طہارت سے کیا مراد ہے. اور عربی زبان کا یعنی مطلق ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے, فرد ناقص. گاڑی زبان ہے تو مثال سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ سے, بھائی بور ہو رہے ہو تو معذرت یار, پھر چلتے ہیں, آ رہے ہیں ابھی آگے, ابھی بات چل پڑی تو نمٹانا ہے نا اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ. کیا کہا میں نے؟ اس میں میں نے قید نہیں لگائی کہ میٹھی ہو یا گرم ہو, کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یار میں نے چائے کا بولا تھا, آپ ٹھنڈی لے آئے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گرم کی قید نہیں لگائی تھی. میں کہوں گا جب چائے کا لفظ بولا جائے گا تو چائے کے مختلف افراد ہیں, ٹھنڈی, گرم, گرما گرم, کڑک پتی, ہلکی پتی. تو جب مطلق بولا جائے گا تو فرد کامل, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت ہی خاندانی, وہ تو پھر اور اوپر. اکمل نہیں, کم از کم کامل تو ہو, ناقص نہ ہو. ٹھنڈی چائے, کامل چائے, یعنی چائے سے جو متبادل. قرآن کہہ رہا ہے مطہر, مطہر, طاہر نہیں, طاہر نہیں, مطہر. وہ لوگ جو باقاعدہ پاک کر دیے گئے ہوں وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. اس سے فوراً ذہن جائے گا کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو. نہیں یاری بات میرا خیال, یہ قرآن کی آیت خود ایک دلیل ہے, کیونکہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں, حدث اصغر اور حدث اکبر. جب کسی کے جسم سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا, حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے. اس وضو کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی. تبھی طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے. تو کیا مطلب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے؟ تو بغیر وضو کے آدمی کو بھی ایک نوعیت کا ناپاک سمجھا گیا ہے, ایک قسم کا. تو جب بغیر وضو نہیں ہے تو بغیر غسل جو جنابت تو حدث اکبر ہے, حدث اکبر کے سے طہارت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ طہارت جس کو زائل کرنے کے لیے وضو کافی ہے, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ ناپاکی جس کو زائل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے, اس ناپاکی میں عورت قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. اب جو یہ کہتے ہیں
کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ہم کہیں گے آپ کا مطالبہ غلط ہے. یوں قرآن میں جب مطہر کا لفظ آ گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں گے کہ حدیث دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ بتاؤ کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مرد لگا سکتا ہے بغیر وضو. یہ حدیث آپ کے ذمے ہے, ہمارے ذمے نہیں ہے. سائڈوں سے گزر گئے. عجیب مسئلہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا. حدیث میں آتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. آپ قرآن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس پر حدیث پیش کریں اور کہیں کہ حائضہ عورت اس عموم سے مستثنا ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا اس عموم سے مستثنا ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہو. ملے گی تو ہم کہیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت خود دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کہ وہی کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی, لیکن حالت جنابت میں اور حالت حیض میں 3 فرق ہیں. 2 تو انہوں نے بیان کی, ایک میں نے بیان کر دیا کہ حالت جنابت قدرت کی طرف سے نہیں, وہ آپ کی طرف سے, جبکہ حیض بولو بھائی قدرت کی طرف سے. حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم, حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. حالت جنابت کو ختم کرنا اپنے اختیار میں, حیض کے خون کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا حالت جنابت کا حکم تو سخت ہوگا کہ تلاوت ممنوع, حالت حیض میں عورت کو رخصت دی جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نا تو نفس فرق نہیں دیکھا جاتا, وہ فرق دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ رہا ہو. اب یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہیں بھائی. قیاس تو شرعی حجت ہے, اس کو تو سب مانتے ہیں. قیاس اگر صحیح ہو تو کیا ہے وہ شرعی حجت. تو حیض اور جنابت میں آپ 100 فرق اور نکال لیں, لیکن اصل جو بیس ہے دونوں کی, جس کی وجہ سے جو جنابت کا حکم ہے وہی حیض کا ہوگا, وہ اصل بیس کیا ہے؟ جنابت بھی ناپاکی کی حالت کا نام ہے اور حالت حیض میں بھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے. جب ناپاکی دونوں میں ہے تو ایسی صورت میں جیسے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنے کو بے ادبی سمجھا گیا ہے, تو حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. تو قدر مشترک جو چیز ہے نا وہ ناپاکی ہے. باقی یہ جو 3 فرق آپ نے بیان کیے, شریعت نے ان تینوں فروقوں کو کالعدم قرار دیا ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی, آپ چاہے اس پہ 6000 فرق بیان, کیسے نہیں مانتی؟ جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی, حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ نماز اسلام کا رکن ہے, نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے, کریں ٹھیک ہے, نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے, ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے, فاسق بھی نہیں ہوگے, کافر تو دور کی بات. اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا, تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا. جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, چاہے نماز قضا ہو جائے, غسل کرنا پڑے گا, پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا, آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ناپاکی ہے. تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے. بلکہ بعض ائمہ تو بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے نا, اس کی وجہ بھی تلاوت ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی, مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے
بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی، ناغہ کرے گی. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا، نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا، مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ بھئی ناپاکی ہے نماز معاف کر دو، نہیں پڑھ سکتے. صرف جائز ہی نہیں، ناجائز ہے نماز پڑھنا. رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے، تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے. اسلام میں ایک ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج، بولو بھائی، جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دو گے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے. اگر ایک ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر ایک ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظہ عورت ہے یا جو عورت قرآن حفظ کرنا چاہتی ہے اس کو 1-1.5 ہفتے تک تلاوت سے روکنے میں بھی حرج ہے کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی 1 ہفتے تک جب آپ اس کو قرآن کی تلاوت سے روکیں گے تو کیا ہوگا، وہ حفظ کیسے کرے گی؟ تو حفظ کی ضرورت کی وجہ سے بھی اس کو اجازت دی جائے. اس کا بھی ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے دیا. عورت کے لیے حافظہ بننا بذات خود کوئی ضروری، بولو بھائی، نہیں ہے. حفظ قرآن یہ فرض کفایہ ہے. اتنے لوگوں کا حافظ رہنا ضروری ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو. اگر امت پر کبھی ایسا دور آ گیا کہ حافظ مارکیٹ سے اتنے شارٹ ہو گئے کہ مردوں میں حفظ قرآن کا عنصر ختم ہو گیا اور علماء کو یہ ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو پھر گنجائش کا فتویٰ دینے پر غور کیا جا سکتا کہ بھئی اب حیض میں بھی رٹا لگا کے یاد کرو. اللہ کا شکر ہے حافظ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے اویلیبل ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو مردوں کے ذریعے یہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے. تو وہ بھی حفظ قرآن بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے. دوسری بات، عورت کے لیے قرآن حفظ اگر کوئی کرنا چاہتی ہی ہے تو پورا مہینہ کسی عورت کو حیض، بولو بھائی، نہیں آتی. 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ مدت 10 دنوں کی ہے. تو 20 دن آپ کے پاس بھرپور پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو دہرانے کے لیے. تو یہ جو حرج والا عنصر ہے نا کہ اس میں حرج ہے، یہ حرج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود گڑا ہوا حرج ہے. شریعت اس حرج کو حرج نہیں مانتی ہے. تو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور ضروری ہے. ضروری کی کیا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اور آپ کے پاس 27 دن 26 دن اور پڑے ہوئے ہیں. عموماً خواتین کو 6 دن آتا ہے عام طور پر، تو 24 دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. رہا مسئلہ تفسیر قرآن کا، تو تفسیر پڑھنا جائز ہے، وہ ناپاکی میں بھی جائز ہے. تو تفسیر سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خواتین لیکچر سنیں، حالت حیض میں سن سکتی ہیں. ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے تفسیر سننے کے لیے، تو یہ مجبوری کسی کپڑے کا سہارا لے کے بھی ہو سکتی ہے. وہ چادر جو جسم سے الگ ہو، دستانے نہیں، وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کو مس کرنا ہی کہتے ہیں عرف میں. کوئی بھی رومال لے کے آپ قرآن مجید کے صفوں کو پلٹ سکتے ہیں، آپ درس سن سکتے ہیں حالت حیض میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی. تو یہ ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پوری امت کو ایک طرف، اور آپ ایک ایسا قول لے آئے جو بالکل صدیوں تک کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ امت کا اسلاف پر، علماء صلحاء پر اعتماد ختم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. یہ بے ادبی ہے قرآن کی. قرآن کا ادب پہلے ہے تلاوت، اور قرآن کی تعلیم اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ اسی پر موقوف ہو کہ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ. تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے.
حالت حیض میں عورت کپڑے سے قرآن کھولے اور تفسیر کا جتنا چاہے مطالعہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آیتوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، پڑھنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی، تو اسٹڈی پر تھوڑی ہم پابندی لگا رہے ہیں. اس لیے یہ جو یاد رکھیں کہ یہ جو اب چھوڑیں، پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، کافی ہے میرا خیال ہے. پھر بھی اگر کسی